یوں پڑے سورج کی کرن ہو جائے روشن یہ چمن، اس ظالم زمانے میں اب آ جائے نازے پنجے تن، اس ظالم زمانے میں اب آ جائے نازے پنجے تن، پھر گونجے بس ایک اذان آمد یم آمد یم، ہو جائے مولا حکمراں آمد یم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ تمام مومنین کی خدمت میں، تمام وفا شعاروں کی خدمت میں سرکار وفا حضرت ابوالفضل العباس صلوات اللہ وسلامہ علیہ، جو کہ حامل لواء حسین ہیں، ان کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو دنیا میں زیارت ابوالفضل العباس اور بعد مرگ شفاعت ابوالفضل العباس نصیب فرمائے۔ حضرت ابوالفضل العباس بنی ہاشم کے وہ چشم و چراغ ہیں جنہیں قمر العشیرہ کہا جاتا ہے، جنہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، اور یہ مقام افتخار اور مقام تعجب اس لیے بھی ہے کہ عباس اس گھر میں چاند ہیں کہ جہاں ہر کوئی چاند ہے۔ یہاں پر حضرت عبدالمطلب ان کو سید البطحہ کہا جاتا تھا، ابو طالب ان کو سید البطحہ کہا گیا، خود رسول اللہ کا رخ مبارک، اللہ اکبر، رسول اللہ کے حسن کے کیا کہنے، خود مولا متقیان۔ چنانچہ کہ وہ گھر ہے جہاں کئی ڈھیر سارے چاندوں کے درمیان میں جو چاند بن کے ابھرا، اسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، شعبان کا مہینہ تھا اور شعبان کی 4 تاریخ ہے، ابھی 14ویں شعبان نہیں ہوئی ہے، چاند اپنے کمال کو 14ویں کو پہنچتا ہے، لیکن دنیا نے یہ معجزہ دیکھنا تھا کہ 4 شعبان کو 14ویں کا چاند اگر دیکھنا ہو تو ام البنین سلام اللہ علیہ کی گود میں دیکھا جائے۔ جی ہاں، ہماری مراد حضرت ابوالفضل العباس صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ حضرت ابوالفضل العباس کی شخصیت انتہائی غیر معمولی شخصیت کی حامل ہے۔ آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی منزلت، آپ کی عقیدت، آپ کی جانثاری، آپ کا اہل بیت سے قرب، آپ کی اہل بیت سے محبت، اللہ اکبر، ایک ایک جملہ اس لائق ہے کہ اس پہ دفتر کے دفتر کھولے جائیں۔ چنانچہ حضرت ابوالفضل کی منقبت، ان کی فضیلت، ان کی اعلیٰ مقامی کے لیے ان کی وہ زیارت ہی کافی ہے جو زائرین ان کے حرم پر داخل ہونے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ ابوالفضل عباس کی زیارت، سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، علماء نے شروعات میں یہ بات لکھی ہے کہ شہدائے کربلا کی زیارت سب کی آپ ایک ساتھ پڑھتے ہیں، الگ سے نہیں ہے کسی کی زیارت۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ، اس میں سب آ گئے۔ لیکن اگر چھٹے امام الگ سے حضرت ابوالفضل کی زیارت بیان فرما رہے ہیں تو یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ ابوالفضل کا مقام غیر معمولی ہے، آپ کا مقام بہت جداگانہ ہے۔ چنانچہ آپ کی عجیب و غریب زیارت ہے، اس زیارت کے اندر جو جملے اگر آپ ان کا ترجمہ پڑھیں یقیناً کتابوں میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابوالفضل کس رسوخ ایمانی کے اور کس ثبات ایمانی کے قائل تھے۔ چنانچہ اس میں جملے زیارت کے السلام علیکم یا ابن اول القوم اسلاما، سلام ہو اس کے بیٹے پر جو اسلام لانے میں سب سے پہلا ہے، وَأَقْدَمِهِمْ ایماناً، سلام ہو اس کے بیٹے پر جو ایمان میں سب سے آگے ہے، بلکہ میں اس سے بڑھ کر جملہ کہوں، صرف ایمان میں سب سے آگے نہیں ہے بلکہ اس کا باپ کل ایمان ہے۔ اسی طریقے سے جملے آتے ہیں اس کے اندر، لعن اللہ من جہل حق کا، ہمارے سننے والے غور فرمائیں، ابوالفضل کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں، اگر چاہتے ہیں کہ امام حسین آپ سے محبت کریں تو ابوالفضل سے محبت کریں۔ لعن اللہ من جہل حق، زیارت کا جملہ ہے اللہ اس پہ لعنت کرے جو عباس کے حق سے غافل ہو جائے۔ مجھے بتائیے حضرت عباس کیا نبی ہیں؟ حضرت عباس کیا امام ہیں؟ ان کے کون سے حق سے اگر کوئی غافل ہو جائے تو اس پہ لعنت ہے؟ جی ہاں، ابوالفضل نہ نبی ہے نہ امام ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو وہ منزلت حاصل ہے کہ اگر ان کے حق کے وفا سے کوئی غافل ہو گیا تو یقیناً وہ اللہ کی لعنت کا مستحق قرار فرماتا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ کنز الایمان، اس میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 58 کے ذیل میں 10 سوال جو مولا متقیان نے کیے، اس میں سے پہلا جملہ جو مولا نے پوچھا تھا کہ وفا کیا ہے، یہ جملہ میں نے پڑھا تو یقین مانیے کہ ایمان تازہ ہوا کہ وفا کیا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا وفا توحید اور توحید کی شہادت دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کا دوسرا نام وفا ہے، وفا کا دوسرا نام توحید ہے۔ اب سمجھ آیا حضرت ابوالفضل عباس کو وفا جو با وفا جو کہا جاتا تھا یہ صرف لقب نہیں ہے، یہ پیچھے توحید کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے کسی نے شعر کہا تھا کہ مجھ سے کہا کسی نے وفا کی مثال دو، میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا۔ چنانچہ مولانا ابوالفضل عباس کی شخصیت انتہائی غیر معمولی شخصیت کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے علماء نے حضرت عباس کی منزلت میں یہاں تک لکھا کہ آپ چہاردہ معصومین کے بعد عصمت صغریٰ کے مقام پہ فائز ہیں۔ آپ معصوم 14 معصومین کے بعد اگر کوئی عصمت صغریٰ کا درجہ ہے تو وہ حضرت ابوالفضل کا درجہ ہے۔ اسی طریقے سے شیخ جمیل حمود عامری لبنان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے تو کتاب کا نام رکھا العصمت اللہ الکبریٰ لمولا ابوالفضل عباس، ان تو حضرت ابوالفضل کی عصمت کبریٰ کا اثبات کیا
ان کے دلائل اپنے مقام پہ بہرحال موجود ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ابوالفضل عباس وہ غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں۔ آپ کے القابات کی طرف اگر نگاہ کی جائے، حامل اللواء الحسین، عباس کے پرچم کا، حسین کے پرچم کا اٹھانے والا، حامی الضعینہ، عورتوں کا حامی و مددگار، اسی طریقے سے سبع القنطرہ یعنی وہ بہادر شیر جو دشمن کو صفوں میں نہ آنے دے، اسی طریقے سے السقا یعنی سقائی کرنے والا، پانی پلانے والا، یہ بہت پیارا لقب تھا خود ابوالفضل کو۔ اسی طریقے سے باب الحوائج، حاجتوں کو قبول کرنے والا، اسی طریقے سے ابوالفضل آپ کی کنیت بھی ہے، آپ کا لقب بھی ہے۔ چنانچہ اور بہت سارے القابات ابوالفضل کے جن کو اپنے مقام پر آیت اللہ کلباسی نجفی نے خصائص عباسیہ میں بھی لکھا، جنت و فاضل العباس میں عقیل حمدانی نے اس پہ بات کی، اسی طریقے سے جناب بطر العلقمی میں یہ بات موجود ہے اور دیگر کتابوں میں، اور ایک پورا موسوعہ الوراثۃ الاصطفیہ حضرت ابوالفضل پر آیت اللہ شیخ سند نے لکھا، اس میں بھی عجیب و غریب منزلت حضرت ابوالفضل کی بیان کی گئی۔ چنانچہ ابوالفضل وہ شخصیت ہیں جو نہ نبی ہے نہ امام ہے، پھر بھی ان کی منزلت وہ ہے کہ اگر ان کی منزلت میں کوئی شک کرے یا اس کا انکار کرے یا ان سے بغض رکھے گا تو نہ اسے نبی قبول کریں گے نہ ان سے امام قبول کریں گے۔ 4 شعبان اس بات کی تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم مولا ابوالفضل سے یہ عہد کریں، ان سے تجدید عہد کریں کہ ہم امام حسین کے عزاداری، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور ان کے دین کی جو ہے نشر و اشاعت کریں گے، اس کی حمایت کریں گے، اور ابوالفضل سے دنیا میں بھی توسل کریں گے، ان کی زیارت کی خواہش کریں گے، اور جب ہم دنیا سے گزر جائیں گے تو یقیناً ہمیں شفاعت نصیب ہوگی۔ 4 شعبان محبت کا پیغام ہے، وفا کا پیغام ہے، تجدید وفا کا پیغام ہے۔ ابوالفضل کی ولادت تمام مومنین کو، تمام باوفا زاداروں کو مبارک ہو۔ پروردگار ہم سب کو شہزادہ ابوالفضل عباس کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔